دوستو السلام علیکم۔ قرآن کی سورہ 28 جس کا نام القصص ہے، اس کی آیات 76 اور 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو، ان آیات کی ڈسکرپشن میں نے تذکیر القرآن میں پڑھی۔ اس میں مولانا وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں، قارون کا نام یہودی کتابوں میں کورہ آیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، مگر وہ اپنی قوم سے کٹ کر فرعون کا وفادار بن گیا، یعنی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو چھوڑ کر وہ فرعون کی طرف چلا گیا۔ اسے یہ قیمت ملی کہ وہ فرعون کا مقرب بن گیا، یعنی اس کا بہت کلوز ایسوسیٹ بن گیا۔ اس نے اپنی دنیا دارانہ صلاحیت کے ذریعے اتنا کمایا کہ وہ مصر کا سب سے زیادہ دولت مند شخص بن گیا۔ So he became the richest in Egypt۔ دولت پا کر اس کے اندر شکر کا جذبہ ابھرنا چاہیے تھا، مگر دولت نے اس کے اندر فخر یعنی ایروگنس کا جذبہ پیدا کیا۔ اپنے معاشی وسائل سے اس کو جو نیکی کمانی چاہیے تھی وہ نیکی اس نے نہیں کمائی۔ زمین میں فساد کرنا کیا ہے؟ اس آیت کے مطابق زمین میں فساد برپا کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو زیادہ دولت ملے تو وہ اس کو صرف اپنی ذات کے لیے خرچ کرے۔ سمندر میں زمین کا پانی آ کر جمع ہوتا ہے تو سمندر پانی کو بھاپ کی شکل میں اڑا کر دوبارہ اس کو پوری زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ یہ خدا کی دنیا میں اصلاح کا ایک نمونہ ہے۔ یہی چیز انسان سے اس طرح مطلوب ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک شخص کے پاس زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کی طرف لٹائے جنہیں معاشی تقسیم میں کم حصہ ملا ہے، یعنی وہ اپنی ویلتھ کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرے جو کہ اکنامک ڈیفیکلٹیز میں ہیں۔ گویا جمع شدہ دولت کو گردش میں لانا اصلاح ہے، اور جمع شدہ دولت کو جمع رکھنا فساد۔ شکریہ۔